نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ پچھلے والا جو ہماری کلاس تھی یا لیسن تھا اس میں ہم نے وحی کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ کچھ یاد ہے وحی کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ وحی کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، کس کس طریقے سے وحی ہوتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ کوئی ایک چیز گھنٹی کی شکل میں، ویری گڈ، کہ گھنٹی کی شکل میں ان کو جیسے لگتا تھا کہ، اور وہ سب سے زیادہ سخت وحی کا ایک طریقہ تھا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ ایک پریشر سا ہوتا تھا، اور سخت شدید سردی میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے ایسے پسینہ چھوٹ رہا ہوتا تھا جیسے انسان گرمی میں ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران ایک صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پہ تھی، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ران ابھی ٹوٹ جائے گی، اتنا سخت ایک بوجھ ہوتا تھا وحی کا۔ اور کیا صورت ہوتی تھی وحی کی؟ نیند، ویری گڈ۔ خواب کی صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے تھے، صبح اٹھتے تھے وہ خواب حقیقت ہو چکا ہوتا تھا یا حقیقت ہو جاتا تھا، تو یہ بھی ایک سچے خواب کی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ایک صورت تھی۔ اور کیسے ہوتا تھا؟ الہام، ویری گڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں ایک بات ڈال دیتے تھے، یہ بھی ایک طریقہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی کا۔ اور اس کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم، کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے آدمی کی شکل میں یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ایک شکل یہ تھی، یا پھر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور یہ بھی ایک وحی کا طریقہ تھا۔ اور اس کے علاوہ کیا طریقہ تھا؟ معراج کی رات کیا ہوا تھا؟ اصلی شکل میں کتنی دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے ہیں؟ 2 دفعہ، ٹھیک ہے۔ اور معراج کی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک وحی کا طریقہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ سے کلام کیا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ تمام وحی کے طریقے تھے۔ اب آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے اٹ از ریگارڈنگ کہ تبلیغ۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہوئی تھی، پہلی وحی کون سی ہوئی تھی؟ جب سورہ الگ کی آیات اتری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا تھا، یعنی وہ اس چیز کی گواہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے۔ اور جب دوسری وحی ہوئی تھی، جب سورہ مدثر کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھیں، تو تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قرار دیا گیا تھا۔ کیا بات جانتے ہیں نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کتنے نبی آئے تھے؟ ویری گڈ، 1,24,000 نبی آئے تھے۔ رسول کتنے آئے تھے؟ ویری گڈ، رسول وہ ہوتے ہیں جن پہ کتاب آتی ہے، جو صاحب شریعت ہوتے ہیں۔ اور رسول اور نبی میں، نبی جو ہوتا ہے بہت سارے تھے، 1,24,000 تھے، لیکن رسول علماء کا کہنا ہے کہ تقریباً 313 کے قریب اس طرح آئے تھے۔ ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ آسان فرق کیا ہے؟ جیسے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا فرق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ نبی اور رسول تھے، لیکن ہارون علیہ السلام کیا تھے؟ صرف نبی تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق تھا۔ نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس شریعت نہیں ہوتی، اپنے سے پہلے جو رسول آیا ہوتا ہے اس کی شریعت کو فالو کرنے والا ہوتا ہے۔ انبیاء کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جیسے یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا، لیکن جو رسول ہوتا ہے اس کا قتل نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول کے اوپر بہت ساری تکلیفیں بھی آتی ہیں، اور رسول کو ماننے میں جو ان کے خلاف جو بھی اذیتیں دی جاتی ہیں وہ رسول کو دی جا سکتی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب کو دی گئی ہیں، وہ سب ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی جو بات دوبارہ میں یہ کہوں گی کہ جب سورۃ العلق کی جو آیات نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو پراپرلی ایک رسول بنا دیا گیا سورہ مدثر کی آیات کے بعد، تو پھر آپ کے اوپر ایک شریعت ڈال دی گئی، بوجھ دے دیا گیا کہ اب آپ نے یہ میسج اللہ تعالیٰ کا لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جب تبلیغ کا آغاز ہوا تھا تو تب یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اب آپ جائیں اور لوگوں کو سر عام جا کے تبلیغ کرنا شروع ہو جائیں۔ تبلیغ کے ڈفرینٹ ٹائمنگ سے اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ آپ بالکل 1 to 1 لوگوں کو، قریبی لوگوں کو جو ہے تبلیغ کریں گے، جس میں ان آیات کے اترنے کے بعد یعنی سورہ مدثر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا ہے اس کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں، ٹھیک ہے؟
کیونکہ اس سے پہلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان دیا جا سکے آپ کو یہ حکم دیا گیا اب آپ نے خاموشی سے بالکل رازداری سے تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا پسند اور قابل اطمینان ہو، یعنی جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں صرف انہی لوگوں کو آپ تبلیغ کریں۔ ابھی جا کے آپ نے سب لوگوں کو تبلیغ نہیں کرنی، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر بار، کنبے، قبیلے، دوست، احباب کو دعوت دیں۔ یعنی سب سے پہلے تبلیغ کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، جو 3 سال 3 ایئرز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کے تبلیغ کی تھی، ٹھیک ہے، کسی کو سر عام جا کے نہیں کہا گیا تھا کہ آپ ایک اللہ پہ ایمان لے کر آئیں، اور اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت حکمتیں تھیں۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا ایک لیسن یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی بھی دین کا میسیج جو ہے کسی ایک نان مسلم کنٹری میں یا ایسی جگہ دینے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ سر عام انسان کر دے، پہلے انسان آہستہ آہستہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی بڑی حکمت ہے نا، پہلے آپ نے ایک انسان کو دیا، پھر 2 لوگوں کو، پھر 4 لوگوں کو، تو اب آپ میں خود بھی ایک کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے نا، لوگوں کو آپ پہ اعتماد آتا جا رہا ہے، آپ کی اندر تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جیسے صحابہ بڑھتے جا رہے تھے 30 سے 40 کے قریب، آہستہ آہستہ صحابہ جو ہے وہ اسلام لیتے آ رہے ہیں۔ تب اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کے حکم جب ہوا کہ اب آپ اٹھیں اور لوگوں کو کھلے عام کریں، تو وہ ایک ٹائم لگا تھا۔ تو ہمیں بھی اس میں ہے کہ لوگوں کو پرائیویٹلی پہلے دعویٰ کریں، قریبی لوگوں کو، اور کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پرائیویٹلی دعویٰ کرتے ہیں اس میں کوئی مخالفت نہیں ہوتی۔ اسلام کی تعلیمات سب سے پہلے میں نے اور آپ نے خود اس پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے زیادہ بہترین طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے عمل سے لوگوں کو اسلام دے، اور پھر آگے جب آپ لوگوں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کہا تو ان کو اس بات میں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی اس چیز کے خلاف انہوں نے کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جھوٹے ہیں یا انہوں نے کبھی وعدہ خلافی کی تھی، اس لیے لوگ فوراً اسلام لے آئے، جو اسپیشلی جو غریب طبقہ تھا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے بلند اخلاق اور ان کے اعلیٰ کردار کے بارے میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس میں آپ کو حکمت بھی نظر آتی ہے کہ حضرت ختیجہ کی جگہ کوئی اور ہوتی، یعنی ینگ وائف ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی ہوتی، تو وہ ایک دم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وحی کا پورا ایک سلسلہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کس طریقے سے وہ اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے کے جاتی ہیں، جو تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کے اوپر آیا ہے یہ جبرائیل ہے، یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا تھا۔ یہ سب چیزیں تبھی ہو سکتی تھی جب ایک بیوی بہت میچیور ہو۔ آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان سے اتنی محبت کرتے تھے، کیونکہ جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ختیجہ کے ذریعے ان کو دیا کسی اور بیوی سے نہیں دیا۔ تمام آپ کی اولاد جو ہے وہ کس سے تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی، اور کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی سوائے ایک لونڈی ماریہ قطبی سے جو ان کا ایک بیٹا ہوا تھا، جو بھی بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی دوستوں کے لیے ہدیہ بھیجتے تھے، یعنی قربانی کا اگر گوشت ہے تو ان کی دوستوں کے لیے بھی بھیجتے تھے۔ کیونکہ وہ حضرت ختیجہ جس سے محبت کرتے وہ چاہتے تھے کہ چونکہ یہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے تو میں ان کو بھی گفٹس بھیجوں۔ مطلب ہمارے لیے بھی ہے نا کہ اگر ہم کسی سے، ہمارے والدین ہیں مثال کے طور پہ جب فوت ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے والدین کی، میری ماں کی کچھ دوستیں ہیں، میرے والد کے کچھ جو ہے دوست ہیں جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے، تو ان کی وفات کے بعد ان سے بھی اچھا تعلق رکھنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب ان کی جو بہن تھی ختیجہ رضی اللہ عنہا، کہ ان کی آواز بہت زیادہ حضرت ختیجہ سے ملتی تھی، ان کا نام تھا حالہ۔ تو جیسے ہی وہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا ان کی آواز سن کے، انہوں نے کہا حالہ آ گئی، کہ وہ اتنی زیادہ ان کی حضرت ختیجہ سے آواز ملتی تھی۔ یعنی اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کتنا زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ جو ہے اور محبت جو ہوتی ہے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، ون سائیڈڈ نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنے شوہر سے محبت کرتے ہیں، جب آپ اس پہ، جیسے حضرت ختیجہ کی ہم مثال لیتے ہیں، اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، ان پہ خرچ کرتی تھی، اپنا سارا مال انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کیا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، وہ قریش کے امیر ترین عورتوں میں سے تھی۔ لیکن جب تمام صحابہ کو ایک گھاٹی میں روک دیا گیا
تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نہیں جا سکتی، میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں کیسے جا کے قحط میں جا کے ٹائم گزاروں. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آن ساتھ دیا. اور اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تھے اور کیا فرماتے تھے کہ سلام دینا میرا خدیجہ کو. جس کو اللہ تعالیٰ سلام بھیجے، سوچیں اس عورت کا کتنا بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جانتی تھی کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آخری نبی ہونے کی بہت ساری ایسی ان کو خصوصیات اور وہ جو بھی نشانیاں ملی تھیں جو ان کے غلام میسرہ نے ان کو دی تھیں جب وہ سفر پہ ساتھ ان کے گئے تھے. پھر انہوں نے خود بھی موجانہ حالات و واقعات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن چکی تھی، اسی لیے جب ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا میسج تو انہوں نے کیا کیا، فوراً قبول کر لیا. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا اسلام لانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے بھی ضروری تھا کہ جب بھی آپ دین کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، سب سے بڑی سپورٹ آپ کو کہاں سے چاہیے ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے. اگر آپ کی گھر کی سپورٹ آپ کو نہ ہو تو آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. میرے خیال میں جتنے لوگ بھی دین کا کام آگے کر رہے ہیں یا پڑھاتے ہیں، جیسے فریدہ بیٹھی ہوئی ہے ہماری بہن، اگر ان کے شوہر کی سپورٹ نہ ہو، اپنے گھر والوں کی سپورٹ نہ ہو، 100% یہ نہیں کر سکتی. ان کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ کی سپورٹ بہت بڑی ایک پلر تھی، ایک اسٹرینتھ تھی جس کی وجہ سے وہ دین کا آگے کام کر رہے تھے. اور جو ہم نے وہی کہ جب پچھلے ابھی بات کی تھی لاسٹ لیسن میں کہ کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سپورٹ کرتی ہیں. پھر دین کے لوگوں میں کہ جو سب سے پہلے اسلام یعنی عورتوں میں سب سے پہلے کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. نمبر 2 تھے جیسے جو سب سے پہلے مردوں میں اسلام لے کر آئے وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور گہرے دوست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ جیسے میں جب ان کا وہ کر رہی تھی ساری ان کی وہ سن رہی تھی نا کتاب ایک لیکچرز اور ان کی کتاب تو اس میں اتنا خوبصورت تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید ناراض تھے اور ان کے چہرہ کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو گیا تھا کہ تم لوگ میرے دوست کو تکلیف دیتے ہو. اتنا زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے. اور پھر ان کی دوستی کیا تھی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا ایمان کا تو فوراً ایمان لیا، کوئی سوال ہی نہیں کیا، بالکل وداؤٹ اینی کوشچن انہوں نے فوراً اسلام لے کر آ گئے. فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور حق کی گواہی دی. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ حق پر ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق تھا، ہر صحابی سمجھتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے. تو وہ ایک دم گھبرا گئے، انہوں نے کہا نہیں میں عورتوں بھی نہیں پوچھا، مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا عائشہ کے باپ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا تھا. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کس طریقے سے ہجرت کے سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ اپنے چنا تھا. اور بہت ہی بلند کردار کے اور بہت ان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ ان کو لوگوں کے نسب کے بارے میں بہت پتہ ہوتا تھا، اس لاء کے بارے میں. تو اگر کسی کو اپنے نسب کے بارے میں پوچھنا ہوتا تھا تو وہ جاتا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کے لیے. تجارت میں بہت زبردست ماہر تھے، بہت ایک امیر صحابیوں میں سے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنے ہم آگے پڑھیں گے کہ غلام جو ان کو آزاد کرنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا، جس میں ہم سب جانتے ہیں کہ بلال حبشی بھی انہی میں سے ہے رضی اللہ عنہ. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے. زیر کفالت کیا مطلب ہے کہ ان کے انڈر تھے. ٹھیک ہے، ان کو ایڈاپٹ کیا ہوا تھا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہیں 2 کے وہ چیف تھے. ٹھیک ہے، قریش کے. بسائڈ دیٹ ان کے پاس کوئی مال و دولت اتنی زیادہ نہیں تھی تو ان کے اوپر اپنے بچوں کا بہت ذمہ داری تھی. تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ ایسا ہم کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں. تو ان کے 2 بچے جیسے جعفر جو ان کے ایک بیٹے تھے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے اپنے کفالت میں لے لیا. اور حضرت علی جو کہ ابھی چھوٹے بچے ہی تھے 8 سے 10 سال کے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
ایون یہاں تک کہ جب قحط سالی بھی تھی، جو بھی تکلیف ہوتی تھی، مشکل ہوتی تھی، حضرت علی جو ہے ان کے ساتھ ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بڑی کیا محبت کا ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے محبوب بیٹی کی شادی ان سے کی ہے. تو ان کا کتنا بڑا درجہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. آپ بچوں میں سے تھے، بہت ہی شروع میں بلوغت کے قریب ہی پہنچ چکے تھے کہ آپ ابھی 10 سال ہی کے تھے کہ آپ کو اسلام کی طرف انہوں نے دعوت دی تو مسلمان ہو گئے. تو اس لیے بچوں میں سب سے پہلے مومن کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ. اور اگر کسی کو بھی بچوں میں اگر رول ماڈل ڈھونڈنا ہو نا تو وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اچھا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان سے محبت ہے وہ ڈیفینیٹلی ہم بہت ساری آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان سے پیار کرتے ہیں. اس کو ابو تراب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تو وہ ناراض ہو کے مسجد چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے ان کو منانے کے لیے. تو ان کی جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ابو تراب اٹھو بات کرو مجھ سے. تو حضرت علی کو اپنا یہ نام اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنا نام ابو تراب کر دیا کہ لوگ ان کی کنیت بن گئی ابو تراب کے نام سے ان کو پکارتے تھے. اسی طریقے سے بات تمام جنگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور ان کی جنگوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کس کس طریقے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے زید بن حارثہ شراحیل. زید بن حارثہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، بہت ہی چھوٹے تھے. تو ان کو اغوا کر لیا گیا تھا. اس وقت کے جو حالات تھے مکہ کے اس میں بہت ایک عام سی بات تھی کہ کچھ لوگ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کر دیتا اور جب حملہ کرتا تو وہاں پہ ان کے جانور، عورتیں، بچے ان کو اٹھا کے قید کر لیا جاتا اور ان کو فروخت کر دیا جاتا. اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے زید بن حارثہ کو بھی جاہلیت کے دور میں گرفتار کر کے بیچ دیا گیا تھا. صرف کتنے پہ کہ 400 درہم کے اوپر ان کو بیچا گیا تھا. حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے، انہوں نے خرید کر حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دیا تھا زید بن حارثہ کو. تو حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ کام کرتے تھے. اب آپ سوچیں کہ فروخت ہو گئے ہیں اور ان کی ماں، ان کی بہت بڑی ایک سٹوری بھی ہے کہ جیسے ان کے اگر ہم صحابہ کی کبھی کریں تو زندگی میں تو اس میں کہ کس طریقے سے ان کی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کے اپنے میکے جا رہی تھی، وہاں پہ یہ اغوا ہو گئے تھے جب حملہ ہوا اور ان کو لا کے بازار میں بیچ دیا گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو بھتیجے تھے وہ ان کو اس سے بازار آکاش سے خرید کے لائے. یعنی پریکٹیکلی وہاں پہ بازاروں میں انسانوں کو بھی بیچا جاتا ہے جیسے جانور بیچے جاتے ہیں اور مال بیچا جاتا ہے. اور پھر وہاں سے جب حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ کام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے لگتے تھے یہ اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے یہ. تو جب شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور جب یہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ آج سے یہ زید بن محمد ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہم ان کو زید بن محمد کے نام سے ہی پہچانتے تھے. زید بن حارثہ کوئی بھی ان کا نام نہیں تھا، ان کو زید بن محمد ہی کہا جاتا تھا. اور یہ عربوں کے اندر کامن ایک پریکٹس ہوتی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، کسی بھی کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا، اس کے ساتھ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی ہے. تو اب اگر وہ مر جائے گا تو اس کی جائیداد وراثت میں اس شخص کا حصہ ہو جائے گا. تو اس سے ہوتا کیا تھا، اصل وارث جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے تھے اور جو نان وارث ہوتے تھے وہ وارث بن جاتے تھے ان کی جائیداد کے اور ان کے تمام مال کے. پھر اس کے بعد جو ہے اینی وے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو جب ایک دفعہ باہر سے بھی مکہ سے لوگ آتے تھے طواف کرنے کے لیے، تو نجد سے ایک شخص آیا تھا طواف کرنے کے لیے. تو اس نے جب زید بن حارثہ کو دیکھا تو اس کو لگا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارے قبیلے کا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بہت آبزرونٹ تھے. انہیں دیکھے گا یہ شخص کی تو ہمارے قبیلے جیسی اس کی خد و خال ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی ان کا بیٹا ہے. تو انہوں نے جا کے ان کے باپ حارثہ کو بتایا کہ تم اپنے بیٹے جس کو ڈھونڈ رہے ہو، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کتنی ایسی نظمیں لکھی تھی جس میں سخت غم ہی غم تھا کہ میرا بیٹا اغوا ہو گیا ہے اور وہ آج مجھ سے جدا ہے. تو نے کہا وہ تو تمہیں جا کے مکہ میں مل جائے. تو ان کے چچا اور ساتھ زید بن حارثہ کے جو والد تھے وہ ان کو لینے کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، زید کی اپنی چوائس ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو از فری ٹو گو، اور اگر وہ میرے ساتھ رکنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ رک جائے. تو زید بن حارثہ نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دوں گا
اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہوں گا، اور پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے۔ اس کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ زید بن محمد ہے، آج سے زید بن حارثہ نہیں ہے، اور پھر ان کا نام تبدیل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ آپ نے پڑھی ہوں گی سورہ نور میں جب آیات ہوئیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت کی وجہ سے اپنی پھوپھی کی بیٹی کی شادی زینب کی ان سے کر دی، پھر ان کی طلاق ہوئی، تو پھر اس کے بعد حضرت زینب کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا اس میں بہت بڑا ایک خیر اور مقصد تھا تاکہ یہ جو زمانے جاہلیت کی ایک رسم قائم ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو زید بن حارثہ جو ہے وہ غلاموں میں سے سب سے پہلے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ زید بن حارثہ جو ہے پھر غزوہ موطا میں شہید ہوئے تھے، ایک جنگ ہوئی تھی بینزنٹائنز کے خلاف۔ آج بھی یہ جگہ جو ہے جارڈن میں ہے، اگر کبھی آپ جارڈن جائیں تو وہاں پہ پوری جگہ ہے جہاں پہ تصویروں سے پوری ہسٹری انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اس میدان کی آج بھی ہے۔ تو یہاں پہ ان کی شہید ہوئے تھے جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کے بیٹے اسامہ سے اتنی محبت کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اگر ایک ران پہ اسامہ کو بٹھاتے تو دوسری ران پہ حسن حسین کو بٹھاتے، یعنی اتنا برابر کی محبت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بیٹے سے بھی۔ اور جتنی بھی بہت ساری غزوات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو ایز اے لیڈر ان کے انڈر لوگوں کو بھیجا تھا جنگ لڑنے کے لیے۔ تو تبلیغ میں سب سے پہلے مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، غلاموں میں جو ہے زید بن حارثہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دایاں بازو بن گئے۔ اب چونکہ وہ ایک بہت ہی پاک دامن انسان تھے اور بہت ہی نرم مزاج تھے، اتنے نرم مزاج تھے کہ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو سارا وقت تلاوت قرآن کرتے ہوئے روتے رہتے تھے، اتنے زیادہ نرم مزاج تھے، اور ان کے اندر ایک بہت ہی دریا دل تھے، بہت لوگوں کی مدد کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے۔ ابھی ہم بات کر چکے ہیں کس طریقے سے کہ وہ انہوں نے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، ہر روز ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ تو ان کے والد نے کہا یہ تم چھوٹے موٹے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہو، لیکن صرف اور صرف ان کے اندر کیا تھا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر وہ ہر نیکی کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں جیسے بھی ہم نے بات کی تھی کہ عربوں کے انصاب اور واقعات کو سب سے زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے، یعنی یہ بھی عربوں میں ایک علم تھا، کیونکہ کوئی لوگوں کی ایسی ڈیٹ آف برتھ وہ لکھی نہیں جاتی، ان کی کوئی ایسی نسب جو ہے وہ ریکارڈڈ نہیں ہوتا تھا، تو کچھ لوگ ہوتے تھے جن یہ ماہر تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ ماہر تھے، جو نسب کے بارے میں بتاتے تھے۔ ان کے کردار اخلاق اور علم، فضل، دین، میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے، چونکہ آپ دیکھیں کہ تاجر تھے، بہت امیر تھے، لوگوں سے بہت زیادہ ان کے تعلقات تھے، تو اس کی وجہ سے کیا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے آگے لوگوں کو اسلام دینا شروع کر دیا۔ اور مجھے بہت حیرانگی ہوتی تھی جب میں نے یہ فرسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ تمام بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام لائے تھے۔ مطلب میرے لیے اتنی حیرانگی کہ سیریسلی، جس میں جیسے عثمان بن عفان، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے، عبد الرحمن بن عوف جو بہت ہی امیر تاجر تھے مکہ کے، وہ بھی انہی کے ہاتھ پہ اسلام لے کر آئے تھے، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب لوگ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام لے آئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت اسلام لانا کیا ہوتا تھا، تبلیغ کا مطلب تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ ایمان لانا، بس یہی تھی، چھوٹی سی بات تھی، یہی تبلیغ تھی۔ ابھی کوئی قرآن نہیں اترا، کوئی ایسے ان کے پاس لا نہیں ہے، صرف ایک اللہ پہ ایمان لے کر آؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے کر آنا، یہی ابھی فی الحال بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے، جس میں ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ان کی بیوی ام سلمہ۔ یہ کون تھی ام سلمہ؟ یہ وہی ام سلمہ جن کی بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر شادی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ارقم بن ابی الارقم، یہ ابھی ارقم بن ابی ارقم جو ہیں یہ کون ہے کہ جن کو گھر پہ دارالارقم میں چھپ کے تبلیغ کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ وہ صحابی ہیں، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عثمان بن معذون، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عثمان بن معذون جو ہے یہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ ایک اس میں فوت ہو گئے تو ایک صحابیہ نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا
اور ان کو اعلیٰ اس طرح کی انہوں نے بات کی نا جس کا مفہوم یہ کہ اعلیٰ درجہ دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں امید کرتا ہوں کہ عبداللہ یعنی حضرت عثمان بن مظعون کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے راضی ہوگا، ان کو درجہ دے گا، لیکن میں تو اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا کیا ہوگا. اس لیے کبھی بھی کسی مرنے والے پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے. اگر یہ صحابی جو شروع میں اسلام لے کر اگر یہ ان کے بارے میں جنت کی گواہی نہیں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، تو پھر تو عام انسان تو بس چھوڑ ہی دے. آپ دیکھیں اس میں بہت سارے درجات ہیں، ابھی انشاءاللہ آگے ہم کریں گے، ٹھیک ہے آج اس میں. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہم معافی کی درخواست کرتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جنت، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی رحم فضل کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے عثمان بن مظعون، ان کے بھائی قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید بن عامر بن نفیل، اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب. یاد ہے تو جب آپ حضرت عمر نے انہی کے گھر جا کے پھر اسلام قبول کیا تھا. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ایک شخص دین میں آ جائے اور اگر اس کے اندر نیک نیتی ہوتی ہے، وہ کیسے کیسے اپنے گھر والوں کو جنت کا راستہ دکھا سکتا ہے. ایک انسان کا دین میں آنا، اور اگر کسی کے اندر واقعی سچی طلب ہونا، اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. اس چیز پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے، 100% اللہ تعالیٰ سیدھا، اللہ تعالیٰ وہ تمام ذرائع کھول دے گا، اسباب کھول دے گا، دروازے کھول دے گا جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے. اس لیے نیت ضرور کریں، دعا ضرور کریں. اب یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل خالص تھے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے کمپینین صحابہ کے طور پہ چنا. ہم وہ سن چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل میرا پایا. تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی کے طور پہ چن لیا. بہت بڑی بات ہے. اور ہم پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کر چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ ہے. جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، آپ ایمان لائے بغیر جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور داخل ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوں گے تو پھر میں اور آپ یا ہم پیچھے کہیں شاید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. پھر اس کے بعد جو ہے جعفر بن ابی طالب، ان کی بیوی اسماء بنت امیس، خالد بن سعید اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف اور ان کے بھائی، اور یہ تمام صحابہ جن کے نام ہیں، یہ سب لوگ کون کے؟ یہ قریشی تھے. اور قریش کی مختلف شاخوں سے ان کا تعلق تھا، جو سب سے پہلے اسلام جنہوں نے قبول کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے یعنی اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سابقون اولون. اور ان سب لوگوں کے سامنے ایک مقصد تھا، اور وہ کیا تھا؟ پہلے خاموشی سے دیا. کیوں؟ کوئی انہوں نے اگر آپ کو دیکھا اپنی ذات کو، ان کے اندر ایسا نہیں تھا کہ اپنی ذات کو نمایاں کرنا تھا. جیسے ہی انہوں نے حق ملا خاموشی سے آگے پہنچا دیا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا جتنے بھی صحابی تھے، ان کے پاس کیا تھا اس وقت دین میں؟ کوئی لا نہیں تھا. کوئی اس وقت اسلام کے بارے میں کوئی آیات اتنی نہیں اتری. بس یہ 3 چیزیں پتہ لگی: ایک اللہ پہ ایمان لے کر آؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور مردے کے بعد دوبارہ جاگنا ہے، اور جو اچھا کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو برا کرے گا جنت. اینڈ دیٹس اٹ. کوئی آپ نہیں 1 to 1 کریں صرف کس کے لیے؟ تاکہ جب تک اسلام پختہ نہ ہو، جب تک اسلام کے اندر اسٹرینتھ نہ آئے، تب تک جو ہے ہمارے لیے بھی ہے آگے دین جو ہے دیتے ہوئے بہت حکمت سے دینا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس طریقے سے لوگوں پہ بوجھ ڈال دیں کہ لوگ دین لینے کے بجائے اس سے مزید متنفر ہو جائیں. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ تھے جو درخت بنے، ایک مضبوط درخت بنے، اور پھر آگے انہوں نے سب کو سایہ دیا، اور جس میں کتنے لوگ اور جو ہے پودے پھلے پھولے. ان کے ابتدائی قریش کے علاوہ دوسرے قبائل جو لوگ اسلام لائے، ان میں عبداللہ بن مسعود، حضلی مسعود بن ربیعہ، عبداللہ بن جہش ان کے بھائی، اور پھر سہیب بن سنان رومی. یہ بھی سہیب بن سنان رومی جو تھے ایک رومی وہ تھے، جبکہ یہ خود رومی نہیں تھے، بیسیکلی یہ عرب تھے، لیکن ان کو بھی اغوا کر کے روم لے جایا گیا تھا. وہاں سے جب یہ آئے تھے تو اس کی وجہ سے ان کا نام رومی پڑ گیا تھا، جبکہ یہ خود روم سے ان کا تعلق نہیں تھا. اسی طریقے سے عمار بن یاسر اور ان کی والدہ یاسر، والدہ سمیہ، اور عامر بن فہیرہ.
یہ عامر بن فہیرہ وہ صحابی ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کریں گے ہجرت کے سفر میں کہ کس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے بہت ساری اسلام میں عورتیں اسلام لے کر آئیں. اب مرد بہت سارے اسلام لے آئے, اب ان کی بیویاں بچے اسلام نہیں لائے. بیویاں اسلام لے آئیں لیکن مرد اسلام نہیں لے کر آئے, جن میں کون کون تھے؟ ام ایمن. ام ایمن کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لونڈی تھی, جو ان کا خیال کرتی تھی, آپ کے والد کی لونڈی تھی. ٹھیک ہے, ام ایمن وہ لونڈی نہیں ہے جنہوں نے دودھ پلایا تھا. وہ کون سی تھی؟ ویری گڈ, حلیمہ سعدیہ تھی. ٹھیک ہے, یہ وہ تھی کہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد فوت ہو گئے ہیں تو جو پیچھے رہ گئی ان میں ام ایمن ان کی لونڈی ہے. اچھا, ام ایمن از دا اونلی ون جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جانتی ہے, لیکن قدر اللہ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی خاص علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ام ایمن جو ہے ان لوگوں میں سے تھی کہ جو حبشیہ تھی, آپ کو بچپن میں دودھ بھی کھلاتی تھی, اور وہ آپ پہ اس طرح یعنی ایمان لے کر آئی تھی. اور ان کی شادی کس سے ہوئی تھی ام ایمن کی؟ زید بن حارثہ سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ محفل میں کہا کہ کون شخص ہے کہ جو اس عورت سے شادی کرے جو جنتی ہے؟ تو زید بن حارثہ. اب آپ سوچیں ام ایمن کی کیا ایج ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پال رہی ہے, اور زید بن حارثہ کی کیا عمر ہے, اور انہوں نے کہا میں یا رسول اللہ سے شادی کروں گا. اور جو آپ کے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ, وہ انہی سے تھے, ام ایمن سے. ٹھیک ہے, تو ام ایمن بھی ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا سب سے پہلے. پھر اس کے بعد حضرت عباس کی بیوی ام فضل. ٹھیک ہے, اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابھی خود اسلام لے کر نہیں آئے, لیکن ان کی بیوی ام فضل جو ہے وہ پہلے اسلام لے کر آئی تھی. اور آج کل اگر ہمیں کوئی دین کی طرف لائے تو ہم کیا کہتے ہیں, ہائے میاں ہی نہیں چھوڑتا, میاں نہیں ہے تو اب ہم کرنا ہی پڑے گا, اب کیا کر سکتے ہیں. کتنے بہانے ہیں میاں کے نا. اور یہاں پہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے میاں اسلام نہیں لے کر آئے, وہ خود بھی اسلام لے کر آ گئی ہیں. پھر اس کے بعد اسماء بنت ابی بکر, ٹھیک ہے, رسول سے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیٹی تھی. اور اب یہاں پہ آپ سوچیں گے عائشہ رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے. جبکہ حضرت عائشہ جو ہے جب وہ بڑی بھی ہوئی تھی, ذرا سا ہوش سنبھالا تھا تو ان کے والدین مسلمان ہی تھے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ اسلام میں ہی آئی, ہوش سنبھالا انہوں نے. یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید لوگ اسلام لائے. انہیں سابقین اولین یعنی سابقون اولین کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً کوئی 130 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ تمام اس کے بعد جب خفیہ طور پہ 3 سال کی تبلیغ ہوئی تو تقریباً 100 کتنے لوگ اسلام کر 30 لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا. اب اہل ایمان کی عبادت و تربیت. سورہ مدثر کی جو آیات نازل ہوئیں ان میں وحی کے بعد اب تو وحی جو ہے پے در پہ آنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مکمل صورت جو نازل ہوئی تھی کون سی تھی؟ سورۃ الفاتحہ. سب سے پہلی صورت جو مکمل, باقی صورتیں کیسی تھی؟ ڈفرینٹ آیات نازل ہوتی تھی اور پھر ان کو کسی صورت کا حصہ بنا دیا جاتا, اور یہ بھی خود سے اپنی مرضی سے نہیں بنایا گیا تھا. یاد رکھیں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ فلاں آیت کو فلاں صورت اور اس کے اندر رکھا جائے, اور اس کے مطابق یہ صورتیں بنی تھیں. ٹھیک ہے, قرآن کی کوئی اپنی مرضی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ یہ یہاں لگا دو, یہ یہاں لگا دو, نہیں, یہ سب آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے, سورۃ الفاتحہ پہلی صورت تھی جو کمپلیٹ نازل ہوئی تھی. کہتے ہیں جس دن یہ صورت نازل ہوئی تھی ابلیس بہت رویا تھا کہ بندے کو یہ صورت اللہ سے جوڑتی ہے. اس وجہ سے رویا تھا کہ میں بندے کو بھٹکا نہیں سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی بیماری ہو, کوئی تکلیف ہو, اس میں آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھیں, تکلیف سے نکالتی ہے. ہم روز پڑھتے ہیں نماز میں کیا چیز؟ سورۃ الفاتحہ, کیونکہ یہ بندہ اور اللہ کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مانگے اس کو عطا کر دو. اس لیے اگر آپ کو نہیں آتا نا اس کا ترجمہ, پلیز پڑھیں, اور سوچ کے پڑھ کے یاد کر کے پوری ہوش و حواس اور کانشیسلی پڑھا کریں نماز میں کہ اس وقت میرا اور میرے رب کا تعلق چل رہا ہے. اسی طریقے سے ہے کہ آپ کسی وقت کسی ایک بہت ہی بڑے بادشاہ کے پاس جائیں اور آپ اس کو کچھ کہہ رہے ہو اور بادشاہ آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ منہ پھیر کے کسی اور طرف مشغول ہو جائیں تو اس انسان کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ بیوقوف. بادشاہ سن رہا ڈائریکٹ کہ بتاؤ مجھے کیا تمہاری حاجت ہے, اور وہ بندہ منہ موڑ کے کسی اور خیالات میں چلا جائے اور بھول ہی جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں, یا وہ اٹینٹیولی بادشاہ کو بتا ہی نہیں رہا کہ میری حاجت کیا ہے, اور بادشاہ سن رہا ہے. اگر آپ کو آپ کا بچہ
یا آپ کسی سے اپنے شوہر سے چلے بات کریں, وہ اٹینٹیولی سن ہی نہیں رہے, اپنے موبائل میں بزی ہیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بات کوئی سن رہے؟ نہیں سن رہے. تو یاد رکھیں کہ جب آپ نماز میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اٹینٹیو ہوتے ہیں آپ کی طرف, میری طرف. اسی لیے نماز میں داخل ہونے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے رکا کریں, سوچا کریں, میں نماز میں داخل ہو رہی ہوں, اوکے دس از اے ٹائم, اب میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں, تو اب مجھے پورا سب چیزیں چھوڑ کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں تم اللہ تعالیٰ سے مل سکتے ہیں, نہیں مل سکتے نا, اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتے نا. تو یہ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ سے میٹنگ کا, ملاقات کا. تو اس وقت کو بھرپور طریقے سے, کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم اگلی نماز ہمیں ملے گی کہ نہیں ملے گی, کوئی نہیں جانتا ہم میں سے. پھر اس کے بعد اس میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ حمد و دعا کا طریقہ بتایا گیا, اللہ تعالیٰ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کو ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا, اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی کا حق نہیں مارتا, اس لیے جو جیسا کرے گا ویسا ہی پائے گا. اس کے علاوہ کامیابی و سعادت کے راستے بھی پہچان بتائی گئی. اس طرح دین حق کا سارا محاصل اس سورہ کے چند سادے بول میں آ گیا. حمد و دعا کے شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دے دی گئی. کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ نماز کا تھا. اب کوئی بھی عبادات نہیں ہے, سب سے پہلی عبادت کون سی ہے؟ نماز. حضرت جبرائیل نے تشریف لا کر نماز و وضو کا طریقہ بتایا, اور صبح و شام 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا. 2 صبح اور 2 شام کو پڑھتے تھے, اور وضو کا بھی طریقہ بتایا گیا. اب وضو کا طریقہ جیسے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے نا, اسی طریقے سے وضو آج ہم کرتے ہیں. اس میں نہ ایڈیشن کریں نہ سبٹریکشن کریں. جب اپنا وضو کریں تو میک شیور کریں کہ تمام وہ جو پارٹس ہیں, جو اعضاء ہیں, جو دھلنے ہیں, وہ ضرور صحیح طریقے سے دھلیں. اور اس لیے مل کے وضو کیا کریں, کیونکہ اگر وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس لیے اس چیز کا بہت خیال کریں. ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ جب میرے والد نے مجھے بتایا کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا اسے ہم سب سے پہلے نماز ادا سکھاتے تھے. یعنی جو بھی اسلام سے قبول کرتا سب سے پہلے اس کو نماز سکھائی جاتی. یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری. وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا. اور کتنی بدنصیبی ہے, کتنی بچے, کتنی آج کل کی لیڈیز 60+ پاؤں قبر میں ہیں اور نماز جو ہے نیل پالش کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے. احساس ہی نہیں ہے کہ یہ میرا وضو نہیں ہوا تو نماز, کیونکہ یہاں پہ کیا وضو نماز کی شرط ہے. اگر وضو نہیں ہوگا تو اپنی سب سے اہم عبادت ہم ضائع کر دیتے ہیں اپنی غفلت میں اور اپنی بیوقوفی سے. نماز بھی پڑھے, ایسی بات نہیں نماز نہیں پڑھے, لیکن کیا ہوا؟ ضائع. تو اس لیے نماز میں ضرور کوشش کریں. باقی ٹھیک ہے, آپ کا کام ہے لوگوں کو بتانا سمجھانا, اگر کوئی نہیں مانتا تو اٹس دیئر چوائس. اسی طریقے سے کہتے سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اور وظائف قرار پائے. اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی. اب صرف کیا رہ گیا؟ صرف نماز ہی. اس کے لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے, کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے. چھپ کے نماز پڑھی جا رہی تھی, اوپنلی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. کیونکہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی آن لائن, میری فرینڈ ہے, تو بتا رہی تھی کہ وہ کیا کرتی, تو کہتی میں نے اسلام قبول کر لیا انڈیا میں, لیکن میرے گھر والوں کو نہیں پتہ, تو مجھے نماز پڑھنے کی کیسے میں نماز پڑھوں. تو وہ باتھ روم میں چھپ کے نماز پڑھتی تھی کہ میں کیسے گھر والوں کے سامنے نماز پڑھوں. تو اس لیے ہم لوگ آج بھی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ یہ سب چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور اللہ کا کتنا احسان, ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں, ایک آزاد ملک میں, آزاد ماحول میں, ہم آرام سے عبادات کر سکتے, کوئی مشکلات نہیں. اور پھر اس کے بعد اگر ہم عبادات میں غفلت کریں تو سوچیں کتنی بدنصیبی ہے. اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت کا یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا. وہی آتی تھی, توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی, صحابہ کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی, مکارم اخلاق کو ابھارتی تھی, جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی, اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ اس سے ان کے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی. سب سے پہلے جس چیز کے اوپر اب فوکس ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس, اندر کے ساری شرک غلاظت نکالنا. کیونکہ جب کوئی گلاس ایمٹی ہوگا
تو اس میں آپ پانی ڈال سکتے ہیں. جب وہ گلاس بھرا ہوگا تو اس میں آپ کچھ بھی نہیں ڈال سکتے. اس لیے سب سے پہلے اندر سے اپنا صاف کرنا. اور سب سے زیادہ جو چیز شیطان ناپسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ طہارت. سب سے ناپسند طہارت کو کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیریڈس کے بعد بچیاں پھرتی رہیں گی عورتیں، اچھا ابھی بعد میں نہا لوں گی، شام کو نہا لوں گی، ابھی تو کیا پھر صبح ہی ایک ہی دفعہ نہاؤں گی. کتنا ضروری ہے اپنے بال صاف کرنا، اپنے عبایوں کو، اپنے کپڑوں سے کوئی اسمیل نہ آ رہی ہو. ہاں اگر آپ کی پاک ہو گئی ہیں اور نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور اگر کوئی شخص نماز نہیں ادا کرتا تو وہ نماز اس کی قضا نماز ہوگی. اور قضا نماز کے لیے آپ ساری زندگی بھی نماز اس کی پڑھتی رہیں، وہ آپ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. دو کہ یہ ضروری ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا ہو گیا کہ آپ سوئے رہ گئے اور آپ کی نماز رہ جاتی ہے تو اگلی نماز سے پہلے فوراً اٹھتے ہی پہلے اپنی نماز پڑھیں. یہ کیا ہے؟ خطا، غفلت میں سوئے رہ گئے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جان بوجھ کے قضا کر دینا اور جان بوجھ کے نمازی کو چھوڑ دینا، I don't know کیا کیسے اللہ تعالیٰ کو انسان جواب دے گا. پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے صحابہ کو پاک صاف کرتے رہتے تھے انہیں. اور یہ بہت ضروری ہے ایک داعی اللہ کی طرف کہ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو خالی یس اور نو نہ بتائیں، ان کو ساتھ دین میں طہارت کے بارے میں، پاکیزگی کے بارے میں، نفس کی پاکیزگی، ظاہر کی پاکیزگی، ظاہر کا دین، اندر کا دین، یہ سب ان کو بتائیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نان مسلمز ہمارے ہمسائے میں تھے، انہوں نے اسلامی قبول نہیں کیا کیونکہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی تھا، ہمارے تو ساتھ نیکسٹ ڈور نیبر مسلمان تھا، اس نے تو ہمیں دین کی کوئی تعلیم نہیں دی. جو آپ کی استطاعت ہے، اگر آپ خود ڈائریکٹ نہیں دے سکتے ایک اچھی کتاب تو دے سکتے ہیں، ایک اچھی خوبصورت گفٹ کے ساتھ آپ ایک اچھی کتاب بھیج دیں. ہم نے یہ کیا تھا کہ جب بھی ہم رمضان ہوتا تھا دبئی میں تو چونکہ بہت سارے ارد گرد لوگ کرسچنز نان مسلم سے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ گفٹ بیگز بناتے تھے عید کے لیے. عید کے بارے میں کہ عید ہے کیا چیز وہ، اور ساتھ اس میں گفٹ ڈالیں اور چاکلیٹ ڈالیں یا کھجور ڈالیں. تو گفٹ بیگز پورے اپنے ارد گرد کے سارے محلے میں ہم بانٹتے تھے تاکہ ان کو پتہ لگے. یعنی یہ میری ذمہ داری ہے ایز اے مسلم، اور میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر مکلف نہیں بنائی گئی کہ میں اس کے اوپر زبردستی ٹھوس ہوں. باقی جب ڈیفینیٹلی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے گا وہ ایک چھوٹی سی چیز پہ ہدایت پہ آ جاتا ہے، اور جس کو نہیں ہونا وہ ہوگا تو وہ. پھر اس کے بعد یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی صفائی، نفس کی عفت کی تربیت دیتے تھے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے تھے، صحیح راستہ بتاتے تھے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے. دین کے اندر داخل ہونا بھی آسان ہوتا ہے، ثابت قدم ہونا ذرا مشکل کام ہے، وہ بڑا ضروری ہے. ہم دین میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، ثابت قدمی نہیں ہوتی، آج کر لیا کل چھوڑ دیا، پرسوں کر لیا ترسوں چھوڑ دیا، یہ بہت ضروری ہے. اور بسائڈ دیٹ کہ دین میں ثابت قدمی بھی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دین کے ساتھ جب آپ جڑ گئے ہیں تو اب پھر آپ سوچیں کہ باقی وہ تمام راستے اب آپ نے چھوڑ دیے تو ان پہ واپس نہیں جانا، کیونکہ شیطان یہیں طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہر صورت آپ کو واپس بلائے گا. ان راستوں پہ قریب بھی نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ قریب بھی گئے تو ہو سکتا ہے آپ دوبارہ سے انڈلج ہو جائیں. تو دین دیتے وقت سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز، طہارت، اخلاق، جنت جہنم کی تعلیم اور تزکیہ. یہ چیزیں جو ہے ضروری ہے جب بھی آپ کسی کو دین دیں. تو دین جو ہے، اور اس سے ایک اور بات چیز، پلیز کسی پہ تنقید نہ کریں، ٹھیک ہے؟ بہت پیار سے محبت سے. لوگ جو ہیں تنقید سے متنفر ہو جاتے ہیں دین سے، چاہے وہ ہمارے بچے ہیں چاہے کہ وہ کوئی ہے. پلیز آپ دین کے بارے میں بہت خیال کریں، کیونکہ جب آپ دے رہے ہیں نا، اب ایک تو آپ دین دے رہے ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ شیطان بھی وہاں موجود ہے. کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ اس میں اب جیسے ہی آپ نے دیا اب شیطان کی اپنی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ایک الگ اپنی کوششیں کرنے لگا ہے. تو اس لیے اس وقت ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ کسی کو بھی دین دیتے وقت سب سے پہلے ایک جو بیس ہوتی ہے نا وہ بنانی بہت ضروری ہے، چاہے وہ ہمارے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں. نیچے کے پلر سٹرانگ ہوں تو اوپر کی عمارت جو ہوتی ہے نا مضبوط ہوتی ہے. جب پلرز کمزور ہوتے ہیں تو چاہے کتنی بھی اچھی عمارت بنا دے وہ پوری گر جائے گی، ایک ذرا جھٹکے سے گر جاتی ہے. اس لیے پلرز سٹرانگ ہونا
ایمان کے، اسلام کے، وہ بہت ضروری ہیں۔ جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا، جس میں آپ کا اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، جنت اور جہنم پہ، تقدیر پہ ایمان، جب تک یہ ایمان آپ کا مضبوط نہیں ہوگا تب تک ذرا سی ایک ہوا آئے گی اور آپ اپنے راستے سے انسان ہٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ سب سے پہلے کیا ہے، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 نازل کی گئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اب یہ پہلی تبلیغ جو تھی، ٹھیک ہے، وہ ختم ہوگی، اب یہ ایک سیکنڈ ٹائپ آف تبلیغ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیں، ان کو ڈرائیں۔ اب اس کے بعد 3 برس گزر جانے کے بعد قریش اور دوسرے قبیلوں کو اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اپنے نزدیکی قرابت داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائے اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، اور ان کے ساتھ بنو مطلب کو بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ نے ان کو سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، ٹھیک ہے، حمد و ثنا کی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے تو کس طریقے سے تبلیغ کرتے تھے۔ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے نا کہ کیا آپ بتاتے تھے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حمد و ثنا کرتے تھے، پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر بتلایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً تمام انسانوں کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہا، کیا فرمایا کہ تم جب مر جاؤ گے کیسے؟ جیسے تم سوتے ہو۔ میں جب یہ آیات آج وہ کری تھی دوبارہ سے ریوائز سے، میں سوچ رہی تھی کیا ہم واقعی سوتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم ایسے ہی مر جائیں گے جیسے سو رہے، اور پھر اس طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو، قبروں سے ایسے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور بھلائی کا بدلہ بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی اور یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ آپ کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی۔ آپ کے چچا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہوں، ورنہ اس وقت اگر ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ تمام لوگ ایک دم سے جو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی چیز دے اور آپ اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں، تو سب لوگ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا سوائے ابو لہب۔ کون تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس کو ابھی روک لو اس سے پہلے کہ یہ بہت بڑے ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جب لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے کہتے تھے ڈینائی کرو، مت ماننا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں۔ اس طریقے سے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی کہ اٹ از ان امیجنیبل۔ آپ کے چچا ابو طالب نے کہا واللہ میں جب تک زندہ رہیں گے اس کا بچاؤ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہیں یہ جو حکم ملا اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، ہر وقت، ایون یہاں تک کہ خود اسلام نے ہی قبول کیا، لیکن ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، تو انہوں نے سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایسی ہی نماز پڑھتے دیکھا، تو یہ نماز ہے۔ انہوں نے کہا بالکل اپنے چچا کے بیٹے کی فالو کرو، وہ صحیح حق پر ہے۔ مانتے تھے وہ حق پر ہے۔ جب میں نے حضرت علی والا سیریز کی تھی سوچتی تھی ان کے باپ کو پتہ تھا کہ یہ صحیح ہے، پھر بھی وہ اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ باپ دادا کا دین چھوڑنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں وہ کیوں نہیں آتے؟ بھائی ہمارے باپ دادا کوئی غلط کرتے تھے؟ کیا ہم یہ رسمیں چھوڑ دیں؟ کیا میں شب بارات پہ اپنے وہ چچا ماموں ان سب کے پاس بخشوانے کے لیے نہ جاؤں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو یہ باپ دادا کا دین چھوڑنا جو ہے بس یہ پہلا سٹیپ ہوگا آپ سوچیں کہ اللہ کی طرف بڑھنے میں، جب انسان کہہ دیتا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم میرے لیے سب سے آگے ہے۔ 30-40 لوگ تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب میں آئے،
ٹھیک ہے. لیکن صرف ابو لہب اکیلا ایسا تھا جو اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہی دنوں میں ایک اور حکم ہوتا ہے کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کرو، مشرکوں سے منہ پھیلو. اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے. صفا پہاڑی دیکھی ہے سب نے؟ گئے؟ دیکھیے نا صفا مروہ کی پہاڑی. ابھی یہ آپ کو بہت چھوٹی لگتی ہے، اس زمانے میں بہت بڑی تھی. کبھی بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی پہاڑیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ختم ہوتی رہتی ہیں. تو اس وقت یہ بڑی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جب جائے نا نیکسٹ تو صفا پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کے سوچنے لگا کہ یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے سب سے پہلے اپنے اقارب کو پکارا تھا. میں جب بھی جاتی مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پہ نماز پڑھتے ہوں گے، یہاں پہ بیٹھ کے صحابہ جو ہے دین کی تعلیم دیتے تھے. جب میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ کیا تھا نا سیریز، تو میں سوچتی تھی عمرے پہ کہ یہاں پہ ان کو مارا ہوگا انہوں نے کہ جب وہ دین کے تبلیغ کر رہے تھے عبداللہ بن مسعود. تو دا تھنگ از دیٹ کہ بہت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا اسلام عطا فرمایا. اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی یہودی کے گھر میں، کسی کرسچن کے گھر میں، کافر کے گھر میں پیدا ہو سکتا تھا نا، تو پہلی تو اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ویسے ہی آسان کر دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متی بنا دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر پتھر پر چڑھ کر کہا یا صباحا یا صباحا یا صباحا. یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. ان میں ہوتا تھا کبھی بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو پکارتے تھے، اور یہ پکارنے والی ایک ان کی ٹرم تھی جو یوز ہوتی تھی یا صباحا، تو جس سے سب لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بھائی کچھ ہو گیا، کسی نے حملہ کر دیا. کیونکہ ہم نے ابھی پہلے بات کی تھی نا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کر دیتا. اس کے بعد آپ نے قریش کے خاندان اور کنبے کو نام پکار کا ایک کے بعد دوسرا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب. جب لوگوں نے آواز سنی کہ یہ کون پکار ہے، کچھ لوگوں نے بتایا محمد. اس پر لوگ جو ہیں وہ دوڑ پڑے. کیوں؟ صادق اور امین تھے، پتہ تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہی ہوگا. بس انہوں نے کہا تو دین ڈیفینیٹلی. اگر کوئی نہیں آ سکتا تھا نا، اس نے اپنے گھر اپنے دوسرے کسی اپنے جانے کو بھیجا، جاؤ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں وہ. سب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے وادی میں سے شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنے آئی ہے، تو کیا تم اس سے سچا مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. لوگوں نے کہا بالکل، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے. تب آپ نے فرمایا اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کو حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صبح، ہائے صبح، ہائے صبح. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچا دل سے اقرار کر لیں، اور بتلایا کہ یہ کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. اگر یہ کلمہ نہیں ہے تو چاہے آپ کوئی بھی دنیا کے امیر ترین انسان بھی ہے اور آپ کتنا بھی صدقہ خیرات کر دیں اور آپ چاہے دنیا میں چیریٹی میں آپ کا کیا نام لکھا جائے، nothing is accepted. It is very important کہ انسان جو ہے جب تک کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانے گا کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں آ پکڑے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے نہ چھڑا سکیں گے، نہ اللہ سے بچا سکیں گے. آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی. چنانچہ فرمایا اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو. کس طرح خریدا جا سکتا ہے؟ اللہ سے خریدنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی جان بچا لو، یعنی اپنا ایمان لے آؤ اور جہنم سے بچ جاؤ. یہ سودا کر لو اللہ سے، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں. اے بنی کعب بن لوئی. اب یہ سب لوگوں کو الگ الگ پکار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں. اے بنی مرا بن کعب، اے بنی قصی، اے بنی عبد الشمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب،
اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، بس میرے لیے تو آسانی سنائی ہے، مجھ سے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بھاگتے دوڑتے میں جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ کیا آج امت کا یہی خیال نہیں؟ کیا آج امت یہ نہیں کہتی کہ میں جو ہوں سید ہوں، ٹھیک ہے، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں، تو بس میں تو سید سے ہوں، میرا نسب ہے، تو میرے لیے ہر چیز کی اجازت ہے۔ اور میں نے سید بھی ایسے دیکھے ہیں جو ناچ گانا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، لوگ پھر بھی ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان کی عقل پر کہ جن کے کردار میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر کوئی سید ہے وہ کس طریقے سے یہ سارے کام کر سکتا ہے جب وہ ساتھ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے ہوں۔ واللہ عالم کہ وہ سید ہے نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتہ۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بارے میں دیکھیں، ہم امتی ہیں۔ یہ رسول جو جہالت سے روشنی کی طرف لے کر آیا، اور آج ہم انشاءاللہ آگے اگر اگلی کلاس میں کریں گے کہ کس کس طریقے سے قریش کے اندر کیا خلافات تھی، کیا گناہ تھے، کیا ان کے اندر طریقے تھے، کیا رسمیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا یا اللہ آج تو سب کے سب یہی کچھ ہو رہا ہے، ایوری تھنگ وی آر ڈوئنگ، اور ہم اپنے آپ کو کتنے بڑا دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم امت محمد۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو چیز وراثت جو ہمارے پاس رہ گئی ہے وہ کیا ہے؟ کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کتنے سمجھتے ہیں؟ ہارڈلی۔ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اور ہم کتنا بڑا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بڑے ہی ہم کوئی بڑے اعلیٰ درجہ ہے ہمارا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ سے بچانے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، بس ہم بخشے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اے رسول کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مجھ سے مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ ہاں تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے جسے اس کی تحریک کے مطابق کرتا رہوں گا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ اگین ابو لہب بدسلوکی سے پیش آئے، اس نے کہا تو سارے دن غارت ہو، تو اسی لیے تم نے ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت نازل کی؟ سورۃ اللہب، کہ ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، اور بتایا گیا کہ وہ اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آخرت کا دن اتنا سخت ہے کہ اس دن کوئی نہیں بچا سکے گا سوائے کہ انسان کا اپنا عمل۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ دائی جو ہے اس اللہ کی محبت سے آگے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مال کی کوئی اس سے محبت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ مال لے لو جتنا چاہو، لیکن میں تمہیں بچا نہیں سکتا آخرت کے دن۔ اور تیسری کیا چیز ہے کہ رشتے قائم رہیں گے دنیا میں، لیکن آخرت میں پھر میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ تو اس لیے کسی کا بھی خاندان میں کوئی بھی ہمارے بڑے بزرگ آپ کے نیک ہیں، کچھ ہیں، ان کا نیک ہونا میرے اور آپ کی کوئی کام نہیں آ سکتا، صرف ہمارا عمل ہی ساتھ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ آج ہم اتنا یہاں پہ ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے مزید پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔